غرناطہ اسپین کے جنوب میں ایک تاریخی شہر کا نام ہے۔ اس کی وجہ شہرت یہاں کے مسلمانوں کے دور کا محل الحمرا ہے۔ 1992 تک غرناطہ اسپین میں آخری اسلامی ریاست کا مرکز تھا۔ مسیحی حکمرانوں کی معاہدہ اخلاقی نے 1610 تک مسلمانوں کو اس علاقے میں بالکل ختم کر دیا تھا۔ اس واقعے کو سقوط غرناطہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسپین کے آخری مسلم امارات غرناطہ کے حکمران ابو عبداللہ نے مسیحی حکمرانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح اسپانیہ میں صدیوں پر محیط مسلم اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ معاہدے کے تحت مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن مسیحی حکمران زیادہ عرصے تک اپنے وعدے پر قائم نہ رہے۔ یہودیوں اور مسلمانوں کو اسپانیہ سے بے دخل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو جبراً مسیحی بنایا گیا۔ جنہوں نے اس سے انکار کیا انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکے، اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو مسلم ہسپانیہ کے آخری حکمران ابو عبداللہ کی والدہ نے اسے اس وقت کہے جب وہ غرناطہ کی چابیاں مسیحی حکمرانوں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے غرناطہ سے جلا وطن ہو رہا تھا۔ اس نے جب آخری نگاہ اپنے آباء و اجداد کے ورثے پر ڈالی تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس مقام پر جہاں ابو عبداللہ کی آہ نکلی، مسیحیوں نے مسلمانوں کی شکست کی علامت کے طور پر اور آج اسے مور کی آخری آہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ یورپی تاریخ داں اندلس کے مسلمانوں کے لیے مور کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ابو عبداللہ اندلس کی آخری مسلم ریاست غرناطہ کا وہ بدبخت حکمران تھا جس نے عین اس وقت اپنے والد ابو الحسن اور چچا محمد بن سعد کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ جب وہ اندلس میں مسیحیوں کے مشترکہ لشکر سے اندلس میں مسلمانوں کی بقا کی آخری لڑائی لڑ رہے تھے۔ اندلس کے سیاسی منظرنامے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے اس داستان کی آخری باب کی طرف جاتے ہیں جس کا آغاز 800 سال قبل طارق بن زیاد نے کیا تھا۔ طارق بن زیاد نے مسیحی گھات شہنشاہ راڈرک کو عبرت ناک شکست دیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے جلد ہی اسپانیہ سے مسیحیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا اور اس طرح اسپانیہ دمشق کی زیر نگیں آ گیا تھا۔ دمشق کے انقلاب کے بعد اسلامی خلافت بغداد منتقل ہو گئی اور اندلس کی حکمرانی اموی شہزادے عبد الرحمن الداخل کو مل گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اندلس کی حکومتیں بدلتی رہیں اور مسلمان اندلس میں مضبوط اور مستحکم ہوتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ اندلس عالم اسلام کا علم و ہنر کا مرکز بن گیا۔ دور عروج میں اندلس نے ابن بطار، ابن رشد، ابن جابہ، الفارابی، ابن حزم اور الخطیب جیسے ہزاروں علماء پیدا کیے۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور اندلس کے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ پھر قدرت نے یوسف بن تاشقین کی صورت میں اندلس کے مسلمانوں کو سنبھلنے کا بہترین موقع فراہم کیا، مگر ان کے نصیب میں زوال لکھ دیا گیا تھا۔ عبد الرحمن کی عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی۔ سرکستہ، فشتالیہ، الشبیلہ اور قرطبہ جیسے عظیم علم و ہنر کے مراکز مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے۔ آراگون اور فشتالہ کی مضبوط مسیحی مملکتیں وجود میں آ گئیں۔ آراگون کی حکمران آزابیلا نامی ملکہ تھی جو تاریخ میں ملکہ آزابیلا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ وہی ملکہ ہے جس کی تحریک پر کولمبس نے اپنی بحری مہم شروع کی تھی۔ دوسری طرف سرکستلا کا شاہ فرڈیننڈ نامی شخص مسیحی تھا۔ یہ دونوں حکمران شدت پسند اور مسلمان دشمن تھے۔ یہ دونوں اندلس سے مکمل طور پر مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے۔ اسی مشترکہ مفاد کے تحت ان دونوں حکمرانوں نے 1469 عیسوی میں آراگون اور کستلا کی ریاستوں کو باہم ملا دیا اور آپس میں شادی کر لی۔ 1469 عیسوی تک مسلمان غرناطہ کی ریاست تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ سارا اندلس ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ مسلمان اندلس بھر سے سمٹ کر غرناطہ میں اپنی بقا کی لڑائی میں مصروف تھے۔ غرناطہ کا موجود حکمران ایک لائق اور نڈر شخص مولائے ابو الحسن تھا۔ اہل اندلس کو ایک طویل عرصے بعد ایک لائق حکمران نصیب ہوا تھا۔ سلطان ابو الحسن سے مسلمانوں
کی توقعات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان کا بھائی محمد بن سعد الزاغل مالکا کے علاقے کا حکمران تھا، اور جب اس نے یہ محسوس کیا کہ مسیحی ان دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو محمد بن سعد فوراً غرناطہ پہنچا اور اس نے مالکا کے تخت سے دستبردار ہوتے ہوئے ابو الحسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اسی طرح ابو الحسن طاقتور ہو گیا، اور جب فرڈیننڈ نے ابو الحسن سے خراج کا طلب کیا تو اس نے وہ تاریخی جواب دیا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو کے رہ گیا۔ ابو الحسن نے کہا، غرناطہ کے ٹکسال میں مسیحوں کو دینے کے لیے سکوں کی بجائے اب فولاد کی تلواریں تیار ہوتی ہیں جو ان کی گردنیں اتار سکیں۔ یہ جواب سن کر فرڈیننڈ اور آزابیلا ہکا بکا رہ گئے۔ اس وقت کشتالہ اور اراگون کی باہمی ریاست کا رقبہ 1.25 مربع میل کے لگ بھگ تھا، جبکہ غرناطہ کی ریاست سمٹ کر صرف 4000 مربع میل رہ گئی تھی۔ یہ مختصر رقبہ بھی مسیحوں کی نگاہ میں کھٹک رہا تھا۔ وہ اندلس میں مسلمانوں کی مکمل خاتمہ چاہتے تھے۔ انہوں نے ابو الحسن سے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور خاموشی سے جنگ کی تیاریاں تیز کر دیں۔ ابو الحسن بھی غافل نہیں تھا۔ آخر کار غرناطہ کے سرحدی مقام لوشا میں سلطان ابو الحسن اور فرڈیننڈ کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اہل غرناطہ قوت اور عدد دونوں اعتبار سے مسیحوں کی مشترکہ افواج کے مقابلے پر کمزور تھے۔ مسلمانوں کو علم تھا کہ اندلس میں یہ ان کے پاس آخری خطے اراضی رہ گیا ہے۔ اس کے دفاع کے لیے اہل غرناطہ نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ آخر کار لوشا کے میدان میں طارق بن زیاد کی یاد تازہ کرتے ہوئے ابو الحسن نے فرڈیننڈ کو شکست فاش سے 2-4 کر دیا۔ ابھی ابو الحسن لوشا کے میدان میں ہی تھا کہ غرناطہ میں اس کے ولی عہد ابو عبداللہ نے بغاوت کر دی اور غرناطہ کے تخت کا مالک بن بیٹھا۔ مسیحوں سے جہاد میں مشغول مسلمانوں کے لیے یہ خطرناک اطلاع تھی۔ لوشا کی فتح کے بعد مسلمان ابو الحسن کی سربراہی میں اندلس میں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ابو عبداللہ کی بغاوت نے ان کے ہوش اڑا دیے اور سلطان ابو الحسن کو مجبوراً لوشا چھوڑ کر مالکا میں پناہ لینی پڑی۔ یعنی اس نازک دور میں جب اہل اندلس اپنی بقا کی جنگ میں مصروف تھے، ابو عبداللہ کی اقتدار کی ہوس نے غرناطہ کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بجائے باپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے، ابو عبداللہ سلطنت کے در پہ ہو گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو منقسم دیکھ کر شکست خوردہ فرڈیننڈ کو حوصلہ مل گیا اور اس نے مالکا پر حملہ کر دیا۔ مالکا میں ابو الحسن اور فرڈیننڈ کو جنگ میں مصروف دیکھ کر ابو عبداللہ نے بغیرتی کی انتہا کرتے ہوئے ابو الحسن پر پشت سے حملہ کر دیا۔ ابو الحسن ایک تجربہ کار سپہ سالار تھا۔ اس نے ایک طرف تو مسیحوں کو کاٹ کر مقابلہ کیا، دوسری طرف ابو عبداللہ کو واپس غرناطہ جانے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران ابو عبداللہ اور فرڈیننڈ کا لوشا کے مقام پر آمنا سامنا ہو گیا۔ تجربہ کار ابو عبداللہ نے قسط کھائی اور گرفتار ہو گیا۔ ابو عبداللہ کے فرڈیننڈ کی قید میں جانے کے بعد غرناطہ کا تخت خالی ہو گیا۔ بیٹے کی بغاوت نے ابو الحسن کو بیمار کر دیا۔ اس پر زبردست فالج کا حملہ ہو گیا۔ اس نے ریاست سے کنارہ کشی کرتے ہوئے اپنے بھائی الزاغل کو غرناطہ کا تخت سنبھالنے اور فرڈیننڈ کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ الزاغل غرناطہ پہنچا اور اس نے مسلم افواج کی اثر نو تنظیم شروع کر دی۔ الزاغل بلاشبہ ابو الحسن کا حقیقی جانشین تھا اور ممکن تھا کہ اپنی دلیری اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اندلس کے مسلمانوں کا نجات دہندہ بن جاتا۔ دوران قید فرڈیننڈ نے ابو عبداللہ کی خصلت پہچان لی۔ ابو عبداللہ سے ساز باز کرنے کے بعد فرڈیننڈ نے اسے اپنی قید سے رخصت کر دیا۔ ابو عبداللہ سیدھا مالکا پہنچا جہاں الزاغل کا قبضہ تھا۔ اہل مالکا کو یقین دہانی کرائی کہ فرڈیننڈ اس کے ساتھ ہے اور اگر اہل مالکا ابو عبداللہ کا ساتھ دیں تو وہ ان کی مسیحوں سے صلح کروا سکتا ہے۔ جنگ و جدل سے گھرے ہوئے مسلمان اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے مالکا پر ابو عبداللہ کی بالادستی تسلیم کر لی۔ اب ابو عبداللہ نے الزاغل کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ لوشا کا قلعہ اس کے حوالے کر دیں تو ان دونوں کی صلح ہو سکتی ہے۔ اس طرح مسیحوں کی مشترکہ افواج کا مقابلہ دونوں مل کر کریں گے۔ لوشا کا قلعہ دراصل غرناطہ کا دفاعی مورچہ تھا۔ فرڈیننڈ کئی سالوں سے لوشا پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھا، اس طرح اس کا راستہ غرناطہ تک آسان ہو جاتا، مگر اہل لوشا نے اپنے علاقے کا دفاع بڑی بے جگری سے کیا ہوا تھا۔ لوشا کی دفاع اہمیت کے باوجود مسلمان بھی اتحاد کی خواہش میں الزاغل نے ابو عبداللہ کا کہنا مان لیا۔ ادھر مالکا میں جب مسلمانوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے ابو عبداللہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس پر فرڈیننڈ نے مالکا کا محاصرہ کر لیا۔ اہل علاقہ کی مدد کے لیے الزاغل غرناطہ سے روانہ ہو گیا۔ غرناطہ خالی دیکھ کر ابو عبداللہ کو سنہری موقع مل گیا۔ وہ فوراً غرناطہ پہنچ گیا اور تخت
غرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے المناک داستان کا وہ باب شروع ہوتا ہے جس کا انجام مسلمان اندلس کی مکمل بربادی پر ختم ہوا۔ وہ لوگ جو 800 سال قبل اندلس میں روشنی کا پیغام لے کر آئے تھے اور روشنی کی مانند پورے اندلس میں پھیل گئے تھے، وہ راستہ بھول گئے۔ افراد راستہ بھول جائیں تو گھرانے تباہ ہوتے ہیں، اور جب قومیں راستہ فراموش کر دیں تو سلطنتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ غرناطہ پر ابو عبداللہ کا قبضہ بھی مسلمان اندلس کے لیے بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہ منظرنامہ دیکھتے ہوئے مالکا والو نے فرڈینینڈ سے صلح کر لی، اور اس طرح لوشا اور مالکا پر فرڈینینڈ کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کا دم بھرنے والا فرڈینینڈ اب اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ اس نے ابو عبداللہ کو پیغام بھجوایا کہ اب غرناطہ کی چابیاں مسیحوں کے حوالے کر دی جائیں۔ یہ پیغام ملتے ہی ابو عبداللہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اپنوں سے غداری کا انجام اسے نظر آنے لگا۔ اس نے اہل غرناطہ سے مشورہ کیا۔ اہل غرناطہ موسیٰ اور طارق کے فرزند تھے۔ انہوں نے آخری دم تک لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اہل غرناطہ اور فرڈینینڈ میں سخت لڑائی ہو گئی۔ مسلمانوں کو علم تھا کہ اندلس میں اب غرناطہ ہی ان کی آخری امید ہے، لہٰذا وہ جم کر لڑے، اور انہوں نے مسیحوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ قدرت قوموں کو سنبھلنے کے لیے کئی موقع دیتی ہے۔ یوسف بن تاشفین کی آمد سے لے کر ابو الحسن کی تخت نشینی تک اہل اندلس کو کئی موقع ملے، مگر اقتدار کی خواہش اور ہوس میں اپنوں سے غداری نے اہل اندلس کو برباد کر کے چھوڑا۔ اس نازک موقع پر جب مسیحی اندلس میں مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ کے سامنے مورچہ زن تھے، اس وقت بھی اہل اندلس کی آپس میں نا اتفاقی ختم نہ ہوئی۔ اہل غرناطہ کی ابو عبداللہ کی سربراہی میں مسیحوں کے خلاف کامیابیاں اس کے چچا الزاگل کو ایک آنکھ نہ بھائیں۔ وہی محمد بن سعد الزاگل جو کچھ عرصہ قبل مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر اپنے بھائی سلطان ابو الحسن کے حق میں اپنی سلطنت سے دستبردار ہو چکا تھا، اس دفعہ اس نے ایک شرمناک حرکت کی۔ محمد بن سعد الزاگل نے اہل غرناطہ کے خلاف فرڈینینڈ کے حق میں اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے فرڈینینڈ کو عبداللہ کے خلاف اکسایا۔ فرڈینینڈ نے یہ سنہری موقع جانے نہ دیا اور ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ اب محمد بن سعد الزاگل نے فرڈینینڈ کی مدد کے ساتھ ابو عبداللہ پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ غرناطہ کے مضافات کے تمام قلعے ایک ایک کر کے مسیحوں کے قبضے میں دوبارہ چلے گئے۔ آخرکار اہل غرناطہ محصور ہو کے رہ گیا۔ غرناطہ کے تخت کا خواہش مند محمد بن سعد الزاگل کو فرڈینینڈ نے اس کی خدمات کا صلہ دیتے ہوئے اسے ہسپانیہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ محمد بن سعد الزاگل فرڈینینڈ کا منہ دیکھتا رہ گیا اور آخرکار مراکش میں جلا وطن کر دیا گیا اور وہیں گمنامی کی موت مر گیا۔ غداروں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو لائک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔